پچھلے ویڈیو کے رد عمل میں بہت سے مثبت اور کچھ منفی کمنٹس آئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے دوستوں، علماء، جو فالوورز ہیں، جتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، جتنے لوگوں نے مجھے فون کیا ہے اور باقاعدہ مجھے سپورٹ کیا ہے روحانی طور پہ، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واقعاً آپ نے میرے حوصلہ افزائی کی ہے، اور کچھ لوگ جو غیر مطمئن ہیں، اپنے ہیں لیکن غیر مطمئن ہیں کہ جواب کافی شافی نہیں ہے، مختصر تھا، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جواب اول تھا، آخر نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میرا کوئی امریکہ کا پیسہ تو ہے ہی نہیں ہے جو بڑے کیمرہ اور بڑا وسائل میں رکھوں۔ ایک نارمل سا موبائل، نارمل سا نیٹ، بڑا مشکل سے ریکارڈنگ کرتا ہوں، خود اکیلا کرتا ہوں، اور کوئی دوست بھی مدد کرنے والا ہے، لیکن میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے جس میں اتنا لمبا گفتگو کر سکوں اور دوں، لہٰذا مجھے اپنے وسائل کے حدود میں رہنا ہے۔ دوسرا، میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو شیطان یاری کے بخار میں مبتلا ہے، میں ان کو صرف نصیحت کر سکتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے۔ چند جذباتی کلمات اور چند باتوں کی وجہ سے آپ ان کے جو طرفداری کر رہے، اب ظاہر سی بات ہے، جتنے میں نے دیکھا ہے نا، لوگ جو میرے کو کمنٹ کر رہے ہیں، پھر میں جا کے ان کا پروفائل میں دیکھتا ہوں، 30 سال کا، 25 سال کا، 22 سال کا نوجوان، تو وہ کہاں سے پہچانے گا یا اس شیطان کو، اور کہاں سے جانتا ہے اس مسائل کو؟ اب اب ظاہر سی بات ہے، ہم لوگوں نے یہ اپنے ذہن میں یہ رکھا ہے کہ جو یہ علی مدد کا ہے، جو یہ حسین کا ہے، اس کے بعد جو بھی بولے وہ سچا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ سارا دنیا جانتا ہے میں ماتمی ہوں، زنجیر زن ہوں، اور مجھے کوئی اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں ماتمی ہوں، لیکن احمق نہیں ہوں کہ کسی بھی بندے کو اپنے میں ماڈل بنا کے آگے بیچتا ہوں۔ مجھے معصومین کے بعد دیکھنا ہے۔ یہ میری نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب جو کچھ کہتے، کچھ لوگ جو ان کے نمائندگی میں آ رہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے مرجعیت، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس مرجعیت کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ اس مرجعیت کے خلاف بات کر رہے ہیں جس کے آپ وظیفہ شہریہ کھا کر، اور اس میں آپ نے کہتے ہیں نا کہ جس تالی میں کھایا اس تالی میں چیٹ، شروعات آپ کے وہیں سے ہے، قم سے، وہیں کا طالب علم ہے، وہیں کا مسخرہ ہے۔ اور کیوں مسخرہ میں نے بولا، میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ شاید میری سفید داڑھی کی وجہ سے یا میرا جو شکل بدل گیا ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ حسن صاحب، میں وہ آدمی ہوں، میرے والد صاحب جب شہریہ دے رہے تھے اور آپ نے آیت اللہ خوئی کا نام لے کر آپ نے گستاخی کی ہے، آپ نے گالی دی ہے، کیونکہ لائن لمبا ہو رہا تھا، کام سلو ہو رہا تھا، اور آپ کا شہریہ کاٹا گیا ہے، اور آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے۔ پھر بعد میں 1000
منتیں سماجتیں کر کے سید محمد فہری سے آپ نے جا کے معافیا مانگے اور پھر آ کے آپ کا شریعت دوبارہ بحال ہوا. میں انہی کا اولاد ہوں, اس مقسم کا. پھر میرے والد کی بیماری کے بعد میں خود مقسم ہوا. کبھی فرصت ہوا تو انشاءاللہ میں اپنا جوانی کا فوٹو آپ کو بھیجوں گا تاکہ آپ مجھے پہچانیں. اور آپ کون ہو؟ آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے اور آنے کے بعد فوراً ہم لوگ میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, 4 میٹر یا 5 میٹر کے امامے کے ساتھ آپ نے 20 میٹر کا امامہ باندھ کر اور بڑے بڑے علماء کے شکل اپنا کر, حالانکہ آپ شرح امثلہ اور سیوطی اور یہ مقدمات جامع المقدمات پڑھتے تھے, اور آپ نے 20 میٹر کا امامہ پہن کے دونوں کان کو امامہ کے اندر ڈال کے, جو اکثر لوگ آپ کو مسخرۃ العلماء کہتے تھے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ پھر آپ نے بیچ روڈ پہ لوگوں کے سامنے باقاعدہ آپ نے گستاخی کی ہے, آیت اللہ بہجت کو گالیاں دی ان کے فالوورز کے سامنے. آپ نے آیت اللہ بہجت کو کافر کہا, اس خاکی بندے کو, اس صاحب العرفان بندے کو. یہ گالیاں دینا, گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ قم سے ہے. آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء. یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا, آیت اللہ سید محمد شیرازی کا, ان کے دفتر سے بھی آپ کو نکالا گیا. ہر دفتر سے آپ کو نکالا ہے. وہاں پہ ایک کالعدم انجمن ہے جس کا نام ہے انجمن حجتیہ. انہوں نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ پیسہ آ رہا تھا کہاں سے؟ امریکہ سے. یہ صاف بات ہے, موجود ہے, سارا ڈاکومنٹ موجود ہے. امریکہ سے پیسہ آیا انجمن حجتیہ کو. انجمن حجتیہ نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے نکالا ہے چینل اہل البیت, جس میں آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت پہ گالیاں اور اشخاص پہ گالیاں اور علماء پہ اور مراجع پہ گالیاں آپ نے وہیں سے شروع کیا. اور آپ کا بہانہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کا مصائب جو آپ یہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے, جو نہیں کر سکے. پھر یہ جب دیکھا گیا کہ آپ نے یہ دفتر کھولنے کے بعد قم میں پھر اصفہان میں بھی کھولا ہے, پھر ایک جگہ اور بھی کھولا ہے, تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ہے الرٹ ہو گئی. یہ بندہ کابل سے آیا ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, حافظہ تیز ہے میں مانتا ہوں, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ایک کو چیلنج کیا, مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ طلبہ ہے تو مجھے امثلہ سناؤ. وہ حالانکہ بڑا عالم تھا لیکن امثلہ یاد نہیں ہے, اور آپ نے باقاعدہ پورا گردان پڑھا ہے. میں آپ کے سامنے بھی اعتراف کرتا ہوں مجھے گردان یاد نہیں ہے. ضربا ضربت اللہ یہ پورا آپ کو یاد ہے, اور اسی میں دوسروں کو شرمندہ کرتے ہیں گالیاں دے کے. یہ آپ وہ بندے ہو. لندن کے پیسوں سے یاسر حبیب اور امریکہ کے پیسوں سے یہ شیطان یاری, انہوں نے دونوں چینل کھولے اور باقاعدہ وہاں پہ انہوں نے شروع کیا یہ کام. پھر جب سختی زیادہ ہو گئی, حجتیہ والوں کو سب کو پکڑ لیا ہے, ان کے تمام دفاتر کو چاپا مار کے بند کر دیا اور ہر کام سے ممنوع کر دیا, اور آپ کو خلع لباس کیا ہے. خلع لباس سمجھتے ہیں؟
آپ تو سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کو میں بتا دوں، آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوزہ علمیہ میں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ امامہ سر پر رکھے، اور نہ یہ مولوی ہے بلکہ یہ شیطان ہے اور مفسد فی الارض ہے۔ اس کے بعد آپ نکل گئے اور بات خاموشی ہو گئی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ خاموشی ہو گئی، لیکن خاموشی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جس نے آپ کو آزمایا ہے اس کو مزہ آیا۔ پھر اچانک آپ کا سر نکلا امریکہ میں اور آپ نے یہ چینل شروع کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کو کتنا جانتا ہوں۔ آپ نے جتنا مسخرہ کیا ہے، جتنا بات کیا ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے فی الحال۔ آگے جا کے میں بہت کچھ بتاؤں گا آپ کے بارے میں۔ رہی بات مرجعیت کی، آپ کس مرجعیت کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہر زمانے میں مرجعیت موجود تھی، اور ہر زمانے میں کتے تھے بوکنے والے اس مرجعیت کے خلاف۔ پھر وہ مرجع جب مر جاتا ہے اور نیا مرجع آ جاتا ہے، نیا مرجع کے خلاف بھونکتے ہیں اور پرانا مرجع کو سراہتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہماری بیماری ہے ہماری قوم کی۔ سب ہم لوگ مردہ پرست ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے، جب تک موجود ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جب مرے گا تو سب کہیں گے بہت اچھا آدمی تھے۔ تشییع جنازے میں سب آ کے سر جھکا کر چلتے، حالانکہ زندگی میں کسی نے سلام بھی نہیں کیا ہوگا اس عالم کو۔ ہم لوگ مردہ پرست ہیں، یہ میں مانتا ہوں اس بات کی۔ مرجعیت، آپ مرجعیت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو مجھے بتاؤ شیخ طوسی کون تھا؟ آپ مجھے بتاؤ شیخ مفید کون تھا؟ شیخ مفید وہ تھا جو ایک غلطی کہنے پہ، کہتے ہیں نا مفید کا نام کہاں سے آیا؟ ایک غلطی کرنے میں انہوں نے دروازہ اپنا بند کر دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں فتویٰ دوں۔ پھر پیغام آیا امام زمانہ سے کہ انت الشیخ المفید، تم مفید ہو اس جامعہ کے لیے، دروازہ بند نہیں کرو۔ غلطی کرنے کے باوجود وہ شیخ مفید بن گیا۔ شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ انصاری، اسی طرح ہر زمانے میں یہ لوگ مراجع تھے۔ شیخ عاملی، علامہ حلی، جس کی وجہ سے آدھا سے زیادہ ایران شیعہ ہوا ہے ایک کیس کی وجہ سے۔ علامہ حلی، اس کا قصہ موجود ہے، سارا پبلک جو مجھے سن رہے وہ سمجھ رہے میرے بات کو۔ مجلسیہ بزرگ، مجلسیہ کچیک، علامہ حلی بزرگ، علامہ حلی کچیک، اور اسی طرح یہ سب اپنے زمانے کے مراجع تھے۔ اور آپ لوگ انہی کے راستے پر چلتے ہو جن لوگوں نے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہی کافر لوگ پھر جب زبردستی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، آگے ہر کوئی کسی امید میں، کوئی اس امید میں تھا کہ محمد جائے گا تو دین ختم، کوئی یہ کہتا مجھے عہدہ ملے گا، کوئی کچھ۔ آخر میں جب غدیر خم کا وقت آیا تو انہوں نے کہا محمد کو ہم مانتے علی نہیں۔ یہی منافقین لوگ۔ پھر کچھ لوگ آئے کہہ رہے علی کو مانتے حسن حسین کو نہیں، اور اسی طرح چلتا گیا ہے، یہاں تک کہ آخر میں کہا کہ ہم لوگ ائمے کو مانتے ہیں، ان کے نمائندے کو نہیں۔ اور آج تلک آپ لوگ چل رہے نقش کافرین اور نقش منافقین کے اوپر۔ کچھ شرم کرو۔ میں باقاعدہ تیرے کارندے جو مجھے کمنٹ دیا ہے وہ میں نے سب پڑھا ہے۔ مناظرہ کرتے ہیں اس شخص سے جو سیکھنا چاہتا ہے، جو بدلنا چاہتا ہے، یا تم مجھے بدلو یا میں تمہیں بدلوں۔ تیرے سامنے کوئی بھی آتا ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے،
تو وہ بھاگ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میری جیت ہے. اور اگر تم جیسا کوئی آئے اور تمہیں گالیاں دے تو تم لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ عالم ہے, یہ امامہ ہے, کس طرح گالیاں دے رہے. تم نے دونوں ہاتھوں میں اپنا فائدہ رکھا ہے. اسی کو کہتے ہیں منافقت, چاپلوسی. اسی کو کہتے ہیں یہ سیاست شامی. اب میں اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہر چیز کا میں جواب دوں گا, لیکن میرے وسائل اتنے ہیں تو اس سے زیادہ میں ویڈیو لمبا نہیں کر سکتا. میرا انتظار کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.